يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها درع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قوله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب رسله فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. तमाम किस्म की तारीफात जुमला मुद्दतना और सारे कायनात मालिक अल्लाह समा के लिए लायक ज़िबा है कि जिसने हमारे आपकी तकलीफ फरमाई और हमारे हिदायत की खातिर बेशुमार बेकराम को मौस फरमाया। सलाम और तमाम बदरिंदा मेरे सलात और तस्लीम पर खुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके जरिए हमें सही रहनुमाई मिली, कुसूर और ज़ाब्ता मिला, जिन्हें क़ानून मिला, इस्लाम की रोशनी मिली, जहालत की तारीखें दूर गई। हज़रात, हम और आप जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं यकीनन आज के इस पुरबतन दौर के अंदर बड़े बड़े मसाइल से हम दो चार हो रहे हैं। कहीं पर अपने आप को हमने हुकूक अल्लाह को पामाल किया हुआ है, दूसरी तरफ पूरे
عباد کو بھی پامال کرنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کے حقوق کا پتہ ہے اور اس کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے اس سے بھی ہم کو سے دور رہتے ہیں۔ یہ کہ مومن اور مسلم کے لیے ہدایت اور سیوا نہیں ہے، کیونکہ مومن کو اپنے اختیار کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہتی۔ معاملات کے اندر یا جو اپنے اختیار کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن بندے مومن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيار۔ کوئی مومن مرد یا مومن عورتیں اللہ کے اختیارات کے نزدیک اگر اپنے اختیارات کو ترجیح دیتا ہے، رب کے مرضی کے مقابلے میں یا اس کے مخالفت میں اپنے نفس اور اپنے مرضی کو ترجیح دیتا ہے، تو قرآن کے روشن مومن نہیں ہے۔ اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں مومن، دعویٰ میں پیچھے نہیں ہیں، ہم مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور اہل حدیث میں جو کچھ کہہ لیا جائے سب کہنے کے اعتبار سے بھرپور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یتبع لما جئت بہ، کوشش مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کو میرے خواہشات پر ترجیح نہیں دے، تیار نہیں دیتے۔ یعنی اللہ اس کے رسول کی جو باتیں جہاں پر آ جائے، چلنے کے اعتبار سے ہو، کھانے کے اعتبار سے ہو، سونے کے اعتبار سے ہو، بیٹھنے کے اعتبار سے ہو، اللہ کی عبادت کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، اسے بندے مومن کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ خواہ مومن مرد ہو یا مومن ہوتے ہیں، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، سن لیجیے اچھی طریقے سے، اور اپنے رب کی نافرمانی میں اور اپنے مرضی کو ترجیح دے دی، اپنے اختیارات کو ترجیح دے دیا، اپنے خواہشات کو ترجیح دے دیا، تو یقیناً آپ نہ تو مومن ہیں اور نہ مومنہ عورتیں ہو سکتی ہیں۔ بات لکھ لیجیے، زبان سے دعویٰ کرنے کی بنیاد پر کوئی مومن ہوتا یا کلمے کو صرف زبان سے پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی شخص مومن کہا سکتا تھا، چاہے وہ جہل ابو لہب بھی شوق سے کلمہ پڑھ لیتا محمد رسول اللہ کا اور جنت کے حقدار ہوتا، لیکن نہیں، وہ کلمہ کے شرائط کو سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کی ایک وحدانیت کے اقرار کر لیا، رسول کی رسالت کے اقرار کر لیا، جتنے معبودان باطلہ ہیں سارے کو تیجنا ہوگا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور پیروی کے اعتبار سے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ماننی پڑے گی۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمیں کون سی دلیل مل گئی، یہاں کے اہل حدیثوں کی کون سی دلیل ملی نماز چھوڑنے کے بارے میں دھڑلے سے دلیل نماز کے وقت آ جاتا ہے۔ یہ بھی افسوس کی بات، موضوع طویل ہو جائے، ٹھنڈی کے وقت آیا، بہت سارے لوگوں کے سر میں درد، بخار کی شدت، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب من چاہا نماز کی ادائیگی کے لیے، جب من چاہا چھوڑ دیا، یہ منمانی زندگی گزارنے سے آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ جب جہاں جیسے چاہا معاملات کی بگاڑ کے رکھ دیا، کہ ہے مومن ہے، بہرحال حقوق اللہ کے اندر بھی گھوٹالے بازی ہیں۔ آج کے طبی حقوق عباد اور بندوں کی جو حقوق ہیں، ہمارے رہنے سہنے کے اعتبار سے، سماج میں رہنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی ہم پامال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حقوق العباد میں بہت ساری قسمیں ہیں۔ حقوق العباد کے اندر حقوق اللہ ہے، حقوق العباد کے اندر حقوق الوالدین ہیں، حقوق الاولاد ہیں، حقوق الزوجین ہیں، حقوق الجار ہیں، یعنی یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، سارے جو حقوق ہیں، اصل میں کہ الگ جیسے ٹاپک ہے، ان تمام چیزوں کے اندر ہم محاورہ کرتے ہیں کہ سماج میں ہم رہ رہے ہیں، کس اعتبار سے رہ رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ یعنی اکثر و بیشتر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے ہوئے دھرنے سے حقوق العباد کو پامال کرتا ہے۔ اسی مثال آپ
जहां बैठते हैं, जिस महफिल में हो, खा दुकान पे हो, चौराहों पर हो, मस्जिदों में हो, होटलों में रहे, जहां भी 10 लोगों की बैठकें हो रही है, मर्द के अंदर बुराइयां कम बेश पाई जा रही है, ये अक्सर औरतों में ज्यादा पाई जाती है। जो घर का मामला है, ये आज के अंधेर है समाज के अंदर औरतों से ज्यादा इस बुराई के नमलौस मर्द हजरत नजर आ रहे हैं। जिस चौराहे पे जाइए 10 नौजवान खड़ा हुआ सिगरेट उठकर 5 बीड़ी जली खा रहा है नरमे से, शर्म हया का कोई लिहाज नहीं है, और वहां पर गाली गलौज शिकवा शिकायत सब तरह की बुराइयां होती चली आ रही है। एक दूसरे बात करता है, उसके माँ को वो गाली देता है, उसके माँ को वो गाली देता है, उसके बाप को गाली देता है, हंसी मजाक में भी नौजुबिल्लाह, बात बात में गाली, यह हुक्कुल इबाद है। जुबान से गाली देना यह हुक्कुल इबाद है, बंदे को तकलीफ पहुंचाना है, किसी को मारना बंदे को तकलीफ पहुंचाना है, किसी को मार रख लेना बंदे को तकलीफ, ये सब हुक्कुल इबाद के अंदर दाखिल है। ये चलते फिरते हम मुआयना कर रहे हैं समाज के अंदर। आज तो बहुत सारे बच्चों को कहने में समझाने में डर भी लगता है, ऐसे उल्टा जवाब दे देते हैं कि अल्लाह की बनाए कि मोमिन का जवाब नहीं हो सकता। पान, सुलेशन, सिगरेट, बीड़ी सब खींचे जा रहा है, और अजान होने के बावजूद उसी दरवाजे पर चौराहों पर खड़े होकर के अजान की आवाज देने के बजाय, लब्बैक कहने के बजाय अपने गाली गलौज में लगा हुआ है, शिकवा शिकायत में लगा रहता है, गीबत में लगा रहता है। और मर्द हजरात भी, जवान भी, बूढ़े भी हैं, सब इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक तो अपने प्यारे बच्चों को भी रोकने की तौफीक नहीं हो रही है। एक मौलवी और इमाम कोई आपका है, मसल्ले में खड़ा हुआ नमाज पढ़ा रहा है, एक गलती हो जाए तो सबकी निगाह उसी में उठेगी कि मौलवी साहब ऐसे करते हैं, मौलाना साहब ऐसे करते हैं। ये अपने बाल बच्चों को रोकने की तौफीक नहीं होती, अपनी जुबान से नहीं उड़ा कर सकता है। तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो, तुम गाली क्यों दे रहे हो, तुम जरा गाली बगाली क्यों कर रहे हो, ये जरूरत नहीं होती है। कौन करेगा, कौन इस्लाह करेगा आपके बच्चों की? हमारे बच्चे की इस्लाह कौन करेगा जब तुम खुद नहीं करेंगे? अपने भी आखिरत खराब कर रहा है और आपकी जिंदगी भी तबाह बर्बाद करने पर लगा हुआ है। यही आपके बच्चे इस बड़े लाड प्यार से पाला हुआ है, चौराहों पर खड़े होकर गाली गलौज करता है, अज़ान की तौफीक नहीं होती, नमाज की तौफीक नहीं हो रही है। वरना आप ज़ुबान से गाली देते हैं, ग़ीबत बयान कीजिए, शिकवा बयान कर लीजिए, और एक तरफ नेकियों का अंबार लेकर के जाइए। नमाज ही पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, सदका खैरात भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हो, तमाम नेकियों का ज़खीरा आपके पास मौजूद होगा। और आपने ज़ुबान से, हाथ से किसी बंदे मोमिन को तकलीफ पहुंचाई होगी, अल मुस्लिमान सल्लम अल मुस्लिमान मिन लिसानी व यदिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमान वो है जो मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने हाथ और ज़ुबान से महफूज रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बावजूद और भी बहुत सारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत के दिन में ऐसा मंजर होगा, एक आदमी नामे अमाल का ज़खीरा लिए वो बैठा होगा और जन्नत में जाने की तैयारी में खुश होगा कि मुझे मेरे पास बहुत सारी नेकियां हैं, नेकियों की बुनियाद में मैं जन्नत में चला जाऊंगा। चुनांचे कल्लास और मुखलिस की शक्ल में बाद में साबित होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आदमी जो अपने नेकियों के ज़खीरों को जमा किए हुए खड़ा होगा, जब वो खुश खुर्रम होगा, जब जन्नत का परवाना उसे मिलेगा तो उसके तरफ दौड़ते हुए लोग आएंगे चारों तरफ के, कद हारा याती, इधर से आदमी आएगा, उधर से आदमी आएगा, उधर से आएगा, चारों तरफ से लोग आते चले आएंगे और कहेगा रब्बुल आलमीन के सामने वाले अल्लाह इसको जन्नत में तुम कैसे दाखिल कर सकता है, इस बंदे को तुम जन्नत में दाखिल कैसे कर सकते हो? इस दुनिया के निस्बत जालिम शख्स ने मुझ पे थप्पड़ मारा था, कद शतम हादा, इसने मुझे गाली दी थी, वो कद ज़रब हादा, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, कद गरमाल हादा, इसने मेरे माल को हरा पे खा लिया था। इस जन्नत में जाने हकदार कैसे हो सकता है? चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान अदल कायम करेगा, वहां पर कोई नाइंसाफी नहीं होगी, वला युज़लिमून फतीला, रब्बुल आलमीन दरबार में कोई जर्रा बराबर भी, किसी में गुठली के बराबर भी, खजूर के गुठली के बराबर भी किसी में जुल्म नहीं होगा, मीज़ान अदल कायम होगा। आपने जिन जिन के तरीके से सताया होगा, समाज के लोगों को मारा होगा, गाली दी होगी, ग़ीबत बयान किया होगा, शिकवा शिकायतें बयान किए होंगे, सब आपके सामने रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होगा, खड़ा होगा, कहेगा या अल्लाह दुनिया
چنانچہ رب العالمین میزان عدل قائم کرتے ہوئے آپ کی نیکیوں کو کاٹ کر بندے کو دے دے گا اور آپ تلاش اور مخلص کی شکل میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر جہنم رسید کر دی جائے گی۔ یہ مت سمجھ لیجیے جو نماز کے ادائی کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، ارکان اسلام کے ادائی کے لیے جو اس میں کو ڈالے والا باتیں ہیں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے عبرت کے مقام ہے۔ اپنی زبان سے کتنے لوگوں کی محبت آپ کرتے ہیں، طاقت دے دیا رب العالمین نے، عہدہ پوش مل گیا، گاؤں کے لوگوں کا ستنا شروع کیا، غریب و مسکینوں بیواؤں کا ستنا شروع کرتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین کے سامنے سارے معاملات ہوں گے اور رب العالمین جب میزان عدل قائم کرے گا اور غصے کے اندر رب العالمین اعلان کرے گا کہ وہ اقتدار والوں، وہ عہدہ پوش سنبھالنے والوں، اقتدار کے روح میں گھمنڈ پر چور مچنے والے چور ہونے والوں، آج لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہوگی؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ سامنے آ کر دکھاؤ۔ کسی کی جرت نہ ہوگی ایم پی ایم ایل اے داروغہ کلکٹر مجسٹریٹ بن جائیے دنیا اعتبار سے، روز جمع نہیں ہے، نجائز پیسے لگے کیس مقدمے کو ہڑپ نہیں کیے، مظلوموں کے ظالم ثابت کر دیجیے، وہاں وکیل بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، ڈاکٹر ہوگا اور سماج کے مکھیا سربراہ سارے ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، عمرہ بھی ہوں گے، سارے کو اپنے اپنے کرتوت کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے غصے کوئی بات نہیں کہ رب العالمین سے، پھر رب العالمین آواز پکارے گا لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کدھر یہ اقتدار والے، کدھر یہ شعور بڑے اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے والے، بڑے بڑے فرعون چلے گئے، قارون شداد سمٹ کے ہمیں ٹھکے چلے گئے دنیا سے۔ رب العالمین میزان عدل قائم کرنے کے بعد کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا کہ للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، آج اس ایک دفاریہ رب کی بادشاہت ہے۔ چنانچہ ذرہ ذرہ برابر کا حساب آپ کے سامنے کھلے گرہ میں عمال اور دینا پڑے گا۔ اس اللہ کے نبی نے رب العالمین نے کہا تھا ان بطش ربک لشدید، تم اپنے آپ کو سخت عذاب سے بچنے کی پکڑ سے، اللہ کے سخت پکڑ سے بچو، بے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے۔ آپ ہر معاملے میں غور کیجیے، دنیا کے اندر رشوت کے مقدمے کرا لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے صحابہ کی جنگ لگا تھا، بیٹھے تھے پورے صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جنتی کون ہونا چاہتا ہے؟ کس کو جنت چاہیے؟ صحابہ نے کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کو جنت چاہیے، کون ایسا آدمی ہوا جسے جنت نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کس کو جنت چاہیے؟ اس نے یہ نہیں کہا جو نماز پڑھے جنت ہے، نہیں، نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں کا افسوس وہ شخص، کوئی شخص اگر اپنے دو چیزوں کی محافظت کا ذمہ گارنٹی لے لے، میں اس کی جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ بس دو چیزیں، آپ مجلس میں جتنے بیٹھے جمعے کے اندر گارنٹی لیتے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اور اس دونوں چیزوں کا ضمانت لے لیجیے اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ نماز چھوڑ کے نہیں، بیماری شکاری کر کے نہیں، یہ معاملات کی دبا کرنے کا عادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی ضمانت لے لو، میں یضمننی بین رجلئی بین خطبئی اضمن لہ الجنہ، جو دو اپنے شرمگاہ دو داڑھوں کے درمیان دانت، ایسے زبان اور شرمگاہ دونوں رانوں کے درمیان دو چیزیں ہیں، شرمگاہ اور زبان، زبان اور شرمگاہ کی جو محافظت کے ذمہ لے لے میں اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا، پکڑ کے بتایا زبان باہر نکال کے، ان دونوں کو اس زبان کی محافظت کرو، احفظ لسانک، زبان کی محافظت کرو، جنت کی گارنٹی کا وعدہ کیا؟ کتنی محافظت کرتے ہوئے جنت کتنی گارنٹی ہے ہمارے پاس ہے، عمل سے کوسوں دور ہیں، معاملات تو ایسے کرتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میزان عدل میں سب کے حساب کتاب برابر ہوگا، جس اعتبار سے سماج میں جیسے کام کیا ہوگا، اور آپ نے کسی زمین حق لی ہے 70 کا زمین گھسائے جانے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت رب العالمین سوال کرے گا، آپ کے مال اور آپ کی نیکیوں کاٹ سے دے دیا جائے گا،
کسی بندے کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے سامنے ہر ذرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرا برابر بھی برائی کی ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ کٹ حجتی نہیں چلے گی، آپ زبان سے بکنا شروع کریں گے، کم یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، تو رب العالمین نے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تمہارے زبان پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھوں سے اور تمہارے پیروں سے تمہارے اعضاء سے گواہی لے لیں گے کہ بتاؤ کہ تم نے اس ہاتھ سے مارا تھا یا نہیں مارا تھا، اس ہاتھ سے تم نے کسی کے مار ہڑپا یا نہیں تھا، اس زبان سے تم نے گالی دی تھی یا نہیں دی، سارے راز کھل جائے گا وہاں پر۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ رب العباد ہے، بندے کا معاملہ ہے۔ دنیا میں جب تک کیا خواب قرض کا مسئلہ ہو، کیا لین دین کا مسئلہ ہو، یہ زمین جائیداد کا مسئلہ ہو، یا کسی کو اپنے زبان سے ستایا ہے، یا کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، یا آپ نے کسی کو گالی دی ہے، دنیا میں اس سے معافی تلافی کرا دیجیے اللہ کے واسطے، معاملہ کلیئر کر کے جائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے ایسے احباب بھی ہیں لین دین کر کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور ان کی بات کو اولادیں دیتی ہیں، بات لوگوں کی بات تو نہیں دیتی ہے، کہتے جانے والوں چل جانے والا چلا گیا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی تو قرضدار کے جنازے کو روک دیا تھا، دین قرض والوں کے جنازے کو اللہ کے نبی نے روک دیا تھا، نہیں جنازہ پڑھایا آپ نے، کہا تم لوگ پڑھ لو، ہم تو دھڑنے سے جا رہے ہیں، دوسرے کے مال کو ہڑپ کے جا رہے ہیں، دنیا سے سارے معاملات گندے کر کے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم لیبل لگاتے ہیں ہمارے یار حقوق عباد ہے رب العالمین کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ اور دنیا میں جتنے بھی اقتدار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، جہاں پر جس کو جو عہدہ ملا ہے، اور آپ نے سماج کے اعتبار سے لیڈری قائم کر دی ہے، آپ کو گاؤں کے سماج کے مکھیا سرپنچ بنایا ہے، آپ کو امیر اللہ نے بنایا ہے، لوگوں نے آپ کو بنا دیا ہے، یقین جان لیجیے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص اپنے من سے عہدہ لے لے اس کے شیطان ساتھی ہوتے سو وحیدے ہیں، بہت قلت ہے، علماء کرام جانتے ہیں عہدہ پوش بہت بری چیز ہے، کرسی بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے، اور اس کرسی کی لڑائی میں اچھے اچھے مارے جاتے ہیں، اس میں عمرہ بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہیں، عمرہ بھی سارے لوگ داخل ہیں کہ ہمیں کوئی ہوش اور پوش مل جائے، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے۔ یقیناً آپ گاؤں کے سرپنچ مکھیا لیڈر ہیں، پورے گاؤں کی اصلاح کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر پاتے، یہ گھر کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، ہمارے بال بچے کی تربیت کیسے ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو آخرت کیسے بنانا ہے، آخرت کیسے بنانا ہے، آپ پورے گاؤں کی ٹھیکیداری کون لے گا، اور جس کو یہ ڈر پیدا ہو جائے کوئی پوسٹ نہیں لے گا۔ آج دنیاوی سیاسی اعتبار سے ساری پوسٹنگ ہو رہی ہے، سب میں رشوت خوری ہے، بےایمانی ہے، شیطانی ہے۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ان کو یہ یقین ہے یوم الحساب پر کہ رب العالمین کے سامنے جا کر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ تم میں کیا حسد چلوا رہا ہے، اور امیر اور راعٍ، امیر سماج کے لیڈر رہنما، اس کو پورے گاؤں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ تمہارے گاؤں کے اندر گراروی تھی، تم نے اصلاح کیوں کر نہیں کی؟ پورے گاؤں کے ذمہ دار یہ ضلع کا امیر بن جائے، یہ صوبہ کا امیر بن جائے، جو اپنے ملک کا امیر بن جائے، اس کے اسی اعتبار سے سوال جواب ہوگا۔ کون جواب دے گا؟ آزاد ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ عمرہ کرام کی بہت لمبی فہرست ہے، عمرہ کرام بھی اس میں آ رہے ہیں، بہت سارے گھوٹالہ بازیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے پرہیزگار کہلانے والے اس کے اندر آ رہے ہیں، اللہ محفوظ ہے ایسے لوگوں سے۔ اور ہم سب کے رب العالمین معاذ فرما دے غلط چیز کھانے لینے دین کرنے اور کسی کے ذمہ دار ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، ماں کا گھوٹالہ نہیں زیادہ ہے، بڑے بڑے پوسٹ والے لوگ گھوٹالہ کر کے بیٹھے ہیں، کہ آپ کو جواب نہیں دینا ہے، جواب دینا ہے۔ آپ مت تصور کر لیجیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو لیا وہ جانے گا، یقین جانے گا، اور آپ بھی جانیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے۔ اپنے اپنے اعتبار سے سب سوچیں سمجھیں کہ ہم نے کسے کیا روپیہ دبایا ہے، 5 روپیہ، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 2 لاکھ، جتنا بھی ہو جائے سب کا جواب دینا ہے۔ اسے مفر نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرمائی تھی نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ مال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ زمانہ
سماعت کیا ہو، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اسی زمین جائیداد کا مسئلہ بھی ہے۔ آخری بات کہ آج ہمارے درمیان پنچایتیں ہوتی، میں نشانے کی طرف نہیں کر رہا ہوں، تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سماج کے اندر جو طریقے ہیں وہ طریقہ میں اسے نبی ثابت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم محب رسول ہیں، محمد رسول اللہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ کے رسول کی رسالت پر یقین رکھتے ہوئے اسے نبی کے اتباع سے عمل کرنا ہوگا۔ سماج کے جو امیر ہوگا وہ امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمارت قائم کرے، عمر فاروق جیسے عمارت قائم کرے، عثمان غنی اور صدیق سارے امیر تھے، جنتی ہو گئے۔ اور فاروق رضی اللہ عنہ واقعہ سنا ہوگا، راشٹ میں گشت کیا کرتے تھے، امیر تھے، پھٹے پرانے کپڑا پر ممبر میں چڑھ جاتے تھے، یہ امیر تھے۔ اور یار انشاءاللہ امیر کی محبت میں باتیں آئیں گی، اس سے تاریخ میں انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماجی اعتبار سے، اسوار کے اعتبار سے، اسوار نمونہ کے لیے میں گاؤں کے ذمہ داران کے سامنے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو رب العالمین نے سرداری دی ہے، گاؤں کے اندر پنچایتی کرنے کا حق دیا ہے، انصاف کرنے کا حق دیا ہے۔ کیا واقعی آپ محب رسول ہیں تو آپ فیصلہ کیجئے اس نبی کے اعتبار سے۔ آپ کے سماج کے اندر زمین کا جھگڑا آتا ہے، مار پیٹ کا جھگڑا آتا ہے، چوری کا جھگڑا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوری کا معاملہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مالدار گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے، شفاعتی پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب شفاعتی جاتے ہیں، مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ٹمٹما ہوتا ہے، غصے سے لال ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے، بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، اس سے زنا ہے، اس سے چوری کا صدور ہو گیا ہے، انہیں چوری کے لحاظ اس پر کچھ تخفیف کر دیا ہے سزا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ٹمٹما ہوتا ہے، غصے میں لال ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے جو سفارشی یہاں پیش کی ہے تم سفارش بن کے آئے ہو، یقین جان لو کہ اگر لوگ کہنا فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت محمد اور محمد کی بیٹی بھی فاطمہ اگر چوری کرتی تو آج محمد اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ ہے فیصلہ، کوئی بچ بات نہیں ہے۔ آپ غصے میں چورا کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو آج میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو شفاعت سے بن کے آئے، آج کہاں گئے ہمارے بچے؟ کون کرے گا اس رسولہ کے اعتبار سے؟ گاؤں میں کون اصلاح کرے گا؟ کون انصاف کرے گا؟ یہاں پر کوئی نبی آئے گا؟ ہرگز نہیں، ہم کریں گے، ہمارے دماغ کے اندر رہنے والے لوگ کرنا ہوگا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اسوہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے۔ مجھے زمین کا معاملہ تھا، آج زمین کے ایک بیچ کی لڑائی 4 انچ کی لڑائی ہوتی ہے، بھائی بھائی کے مرڈر ہوتا ہے، بھائی بھائی پہ لاٹھی اٹھاتا ہے، باپ بیٹے کا مرڈر کرتا ہے، بیٹا باپ کو مارتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ زمین ایک میٹر دبا لیا، 1 انچ دبا لیا۔ اللہ کے بندے، اس زمین جائیداد یہ ٹکڑا، یہ جنت کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دربار میں 2 آدمی جھگڑتے ہوئے چلے آئے۔ یاد کیجیے گا، غور کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی جھگڑتا ہوا آ گیا۔ ایک آدمی ادھر سے آیا، کہ ادھر سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین یہ میرا گھر ہے دائیں طرف، اور یہ بائیں طرف میرے میرے بھائی کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے بھائی کا بیچ میں دیوار ہے، اور یہ کہہ رہا کہ دیوار میری زمین میں ہے، اور یہ کہہ رہا کہ میرے وہ کہہ رہا نہیں، وہ کہتا ہے میری زمین میں۔ 4 انچ ایک بتا 1.5 بتا ایک پتلا ہوگا جو آج کل ہوتا ہے دیوار، چلیے تھوڑی موٹی دیوار آئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات کو سن رہے ہیں، دونوں اپنے آپ میں دعویٰ پیش کر رہا کہ نہیں ہماری ہے، وہ کہہ نہیں زمین ہماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، پھر معاملہ تفتیش کرتے ہیں، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ کے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن لو، تم میں کا کوئی شخص یا تو کوئی حقدار ہوگا یا کوئی ناحق پر ہوگا، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ زمین کس کی ہے، کس کا حق ہے۔ ممکن ہے چرب زبانی کی بنیاد پہ جس کا حق نہیں ہے وہ اپنی بات کو ثابت کر دے، جس طرح وکیل کرتا ہے، جھوٹے مقدمہ کو پیسے لے کر کے وکالت کر کے مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے، ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی نے کہا کہ چرب زبانی کی وجہ سے کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یہ سمجھ لو جس نے بھی اپنے چرب زبانی سے بات بنا کر کے
اپنے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا اور وہ ناحق پر رہا ہوگا، تو قیامت کے دن وہ جنت زمین کا ایک ٹکڑا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگا۔ صحابی رسول کا ایمان دیکھیے، قربان جائیے صحابی رسول پر۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میری نہیں ہے، یہ دیوار میرے زمین میں نہیں ہے، یہ دیوار اسی آدمی کے، لہذا اس کو دے دیجئے۔ وہ آدمی رونے لگے کہتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ زمین نہیں چاہیے، یہ دیوار میری زمین میں نہیں ہے، وہ اسی آدمی کے، اس کو دے دیجئے۔ فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا کہ جہنم کا ایک ٹکڑا تم نے خرید لیا، تم نے ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو اور ہڑپ لیا سماج کے اندر، تم جہنم کے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہے ہو۔ اتنا ڈر پیدا ہوگا کہ دونوں نے کہا نہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا مجھے جنت کے بجائے جہنم کا ٹکڑا مل جائے۔ موازنہ کیجئے، فیصلہ کیجئے، کون کس سے حق مار رہا ہے، کون کس سے ستا رہا ہے، کون بندے کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ وقت کی قلت مضمون طویل ہے، انشاءاللہ وقت کے نواز میں آئندہ باتیں ہوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اول نمبر پر اللہ کے حقوق کو ادا کریں، جو نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اور دوسرے میں حقوق العباد کا مسئلہ ہے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، لین دین کا معاملہ ہو، جس طرح سے بھی ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال نہ کرے۔ خواہ یتیم کا مسئلہ ہو، بیوہ مسکین کا مسئلہ ہو، کسی کے مسئلہ آپ کا بھائی کا ہو، کسی کا بھی ہو، اے ٹو زیڈ سب کے معاملات متعین ہیں، حقوق متعین ہیں، جائز ناجائز کے مسائل موجود ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایمان پیدا ہو جائے تو کبھی زمین کی لڑائی نہیں ہو سکتی ہے، لڑائی ہوتی بھی ہے، آپ صبر کر لیتے ہیں، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اور لڑائی ناجائز طریقے سے لڑتے ہیں، آپ نے کسی کو دبانے کے لیے، ستانے کے لیے کوشش کی ہے، یہ سب کا معاملہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ لمن الملک، میدان قائم ہوگا، رب العالمین پوچھے گا چلو آؤ بادشاہت والے، ذرا برابر کے حساب ہوگا، وہاں پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، اور جہنم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمان بنیے، اور کسی مسلمان کے لیے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکانہ فعل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ سارے نمازی تھے کہ تمہیں جنت چاہیے تو اپنی زبان کی معاملات کے ذمہ لو، کہ آپ کو جنت چاہیے تو اللہ کی عبادت کیجئے، اور معاملات کے اعتبار سے زوال و شرکات کی عبادت کی ذمہ لیجئے، ان شاء اللہ کبھی ملے گی۔ آپ کو بہت لمبا، یہ بہت سارے معاملات ایسے آ رہے ہیں، واقعات تو بہت طویل ہیں، حدیثیں بہت سارے موجود ہیں۔ انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے کے لیے کبھی موقع ملا تو حقوق اور بھی حقوقات ہیں تو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ آج کے خطبے کے اندر جو آپ نے سنا ہے، اپنے اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ کب کس کا بلاوا آج کوئی جانتا نہیں۔ ابھی آپ کے سامنے شبیر صاحب کا انتقال ہوا، اور بھی صاحبہ کا انتقال ہوا، چلتے پھرتے نماز میں آئے، نماز مکمل بھی نہیں کی، چلے گئے دنیا سے، کیا لے کر گئے؟ اچھے اعمال ہم نے کیے ہیں، ہمیں جنت ملے گی، برے اعمال کو بدلہ ملے گا، سب کو دینا ہے، سب کو جزا سزا کے حساب کتاب دینا ہے۔ کیوں دے رہا ہے کی زندگی؟ اذان ہوتی ہے کیوں مسجد میں نہیں جاتے؟ کیوں اذان کی آواز اللہ تک نہیں جاتے؟ کون کہے گا؟ کون سماج کے اندر ہاتھ پکڑ کے، افسوس تو یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بنانے بھی جاتے ہیں، گشت بھی کرتے تھے لوگ، آتے نہیں کرنے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون مسجد کا آباد کرے گا؟ آج شراب خانے آباد ہو رہے، مسجد ویران ہو رہی، آج سولیشن کا دور ہے، بچے بچے سولیشن پی رہا ہے، اس کی گارڈین سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کون کنٹرول کرے گا؟ استغفر اللہ۔ یہ سب برائیاں ہیں سماج کے اندر، انفرادی طور پر اصلاح کیجئے، اجتماعیت کی طور اصلاح کیجئے۔ اگر گارجین سے بچہ نہیں سدھرتا ہے تو سماج سوسائٹی کے اندر ایک رہنما لیڈر کے انتخاب ہو، شرعی اعتبار فیصلہ کر سکے، اور فیصلہ سنائیے زناکاروں کے خلاف، بدکاروں کے خلاف، شراب نوشوں کے خلاف، اور جتنے بھی ظلم زیادتی کرنے والے ہیں اس کے خلاف فیصلہ کیجئے، اللہ کی حدود کو قائم کیجئے، اللہ کی سرزمین کو پاک کیجئے، ورنہ اللہ کی آپ سے، ہم سے سمجھ سوال ہوگا، ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اللہ تمام سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ ہمارے اللہ تمام بگڑے ہوئے لوگوں کی حالت کو تو پلٹ دے، اصلاح فرما دے۔ یا مصرف القلوب، سر القلوب علی دین کے بتا دے، اے دلوں کے کہنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر تو پھیر کے پلٹ ہمارے دلوں کو، ہمیں خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے صحیح طرح اسلامی زندگی پر
اسے نبی کے طواف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.